بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول اوصيكم بالجار حتى أكثر فقلت إنه يورثه رواه احمد والطبرانی۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی عمومی طور پر اور کبھی خصوصی طور پر آپ نے کی ہے۔ آپ کی وصیتوں میں ایک وصیت پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہے، اور یہ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے، تاکید کے ساتھ کی ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا تعامل، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے مومن ہونے اور ہمارے مثالی اخلاق کی یہ ایک علامت ہے، ایک معیار ہے کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہو اور وہ ہمارے حسن اخلاق کی گواہی دے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنی۔ اس وقت آپ اپنی جدعاء اونٹنی پر سوار تھے اور یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ جدعاء یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے یا تو اس اونٹنی کی صفت ہے، اور جدعاء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ تو اسی صفت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حال میں صحابہ کرام حدیث سنتے تھے اس کیفیت اور اس حالت کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنی تو آپ کی کیفیت، آپ کی حالت کیا تھی، بسا اوقات صحابہ کرام اس کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ اتنا اہتمام کیا ہے روایت حدیث کا صحابہ کرام نے بھی اور بعد میں محدثین نے بھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں، جبکہ آپ اپنی جدعاء اونٹنی پر سوار تھے اور یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ بار بار کہہ رہے تھے اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، اے لوگوں میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اتنا بار بار آپ یہ نصیحت کر رہے تھے کہ میں سمجھنے لگا شاید آپ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے۔ پڑوسی کا اتنا مقام بیان کر رہے ہیں، اتنا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں۔ یہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کر رہے تھے کہ صحابہ کا یہ خیال تھا۔ صحابہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سوچ تھی، یہی کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتے وہی لے کر کے، تو برابر اکثر مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بولتے تھے، پڑوسیوں کے بارے میں بولتے رہتے تھے جبریل، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دے دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل میرے پاس جب بھی آتے تو پڑوسی کے بارے میں بولتے تھے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں، میراث میں حصہ دے دیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا تاکید ہے
اور ہمارے پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، بلکہ ایمان مثالی مومن کی پہچان آپ نے یہ بھی بتائی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا تعامل اچھا ہونا چاہیے. یہ ایک شخص کے مثالی مومن ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں مختلف الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ایک حدیث میں ہے. دوسری حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. تیسری حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزی جارہ. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے. اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر. تو پڑوسی کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے کہا فلیحسن الی جاری، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یوزی جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے کسی بھی تعامل سے، چاہے اپنے قول سے یا فعل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے کہ ایک مثالی مومن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی تکریم کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اسے تکلیف نہ دیں. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے کھا کر کے، اور اس کا پڑوسی اس کے بازو میں، اس کے بغل میں بھوکے سوتا ہے اور اپنے بچوں کو بھوکا سلاتا ہے. یعنی اس کو اتنا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے، اس کے بچے کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، اس کی کیا تکلیف اور پریشانی ہے. بازو میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خبر گیری کریں، اس کے ساتھ اچھا تعامل کریں. تو آپ نے کہا ایسا شخص مومن نہیں ہے جو اپنی فکر کرتا ہے اور اپنے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی کا ذرا بھی خیال نہیں کرتا. اور صحیح بخاری کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھا کر کے اس شخص کی نفی کی، اس شخص کے ایمان کی نفی کی. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے کہا ومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر کون ایسا بدنصیب ہے جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ قسم کھا کر کے اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے مظالم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، ہمیشہ اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے اور اس کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. تو ایسا ظالم پڑوسی مومن نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نفی کی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے محروم بتایا ہے اس شخص کو جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. یہاں تک کہ اگرچہ وہ وقت کا بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، نماز روزے کا پابند ہو، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ اس کا تعامل اچھا نہیں ہے تو وہ شخص جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. اتنا اہم معاملہ ہے پڑوسی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے، ایک خاتون کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ بڑی نمازی ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی ایک شکایت بیان کی گئی. اس کے نماز، روزے اور صدقہ اور خیرات کی تعریف کی گئی. بڑی نمازی ہے، بڑے روزے کا اہتمام کرتی ہے، بہت صدقہ اور خیرات کرتی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانیہا، ایک خامی ہے اس کے اندر کہ بڑی بدزبان ہے اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی. تو آپ نے کہا لا خیر فیہا، ایسی خاتون میں نماز روزے کی پابندی کے باوجود، کثرت صوم و صلات کے باوجود، ایسی خاتون میں کوئی خیر ہی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. ہی فی النار، آپ نے کہا کہ یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنم میں جائے. آپ سوچئے کہ نماز روزہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور جنت میں لے جانے والی نیکی ہے. آپ نے کہا کہ کثرت صوم و صلات کے باوجود ایسی عورت میں کوئی خیر اور بھلائی ہی نہیں ہے اور یہ جہنم میں جانے والی عورت ہے. ایک اور دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تو نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کی تعریف کی گئی
لا توزی جیرانہا بلسانہا، اس کا پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. تو آپ نے کہا ہیا فی الجنہ، کم عبادت کے باوجود اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل اچھا ہے، اس لیے جنتی عورت ہے، یہ جنت میں جائے گی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی سکون سے نہ رہنے پائے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے زندگی میں ہمارے پاس پڑوسی کا کتنا بڑا مقام ہے اور پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے. اس لیے اسے بھی نیکی سمجھنا چاہیے. پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل اچھا ہونا چاہیے، ان کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو تکلیف دینا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہم کو جنت سے بھی محروم کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے ایک آخری بات، 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک پڑوسی جس کو 3 حق ہوتا ہے، 3 حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں. وہ رشتہ دار مسلمان پڑوسی، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، اور دوسرے مسلمان ہونے کا حق، مسلمان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور تیسرا وہ رشتہ دار بھی ہمارا ہے. ایک ایسا پڑوسی جو مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، تو 3 حق ہے اسے، پڑوسی کا حق، مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرے رشتہ داری کا حق. 3 حق ہمیں اسے ادا کرنا ہے. اور دوسرا جس کو 2 حق ہوتا، ایک ایسا پڑوسی جس کو صرف 2 حق حاصل ہوتا ہے، مسلمان پڑوسی، حق الجوار و حق الاسلام. ایک تو پڑوسی ہے اور دوسرے مسلمان ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بھی حق ہے. اور تیسرا جس کو صرف 1 حق ہوتا ہے، اور وہ ہے کافر پڑوسی. کافر ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، تو اس کو بھی حق ہے، حق الجوار، پڑوسی کا حق. ہمارے بازو میں رہتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعامل اچھا ہونا چاہیے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو 3 طرح کے حقوق ہیں. ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ظلم کرنا، ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہمیں جنت سے بھی محروم کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم.